بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کی یہ آیت ہے اور ایسا لگتا ہے اللہ نے ابھی ہمارے اور آپ کے لیے اتاری ہے، اور یہ قرآن کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کھول کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے آج کے مسلمان کو اللہ کچھ ہدایت دینا چاہتا ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق کچھ اس کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے میرا اللہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جب ایک لفظ دوسری زبان کے اندر منتقل ہوتا ہے تو ایک طویل سفر طے کرتا ہے، زمان کے لحاظ سے بھی مکان کے لحاظ سے بھی۔ تو اس طویل سفر کے اندر اس لفظ کے معنی مفہوم میں کمی پیشی ہونے لگ جاتی ہے، اور یہی حق تلفی کچھ اس صبر کے لفظ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے پھر بھی صبر کیا کہ آج اس کو محدود معنی پہنایا گیا۔ صبر کے معنی مصیبت کے گھڑی میں شکوے شکایت نہ کرنا، خاموش رہنا، چپ رہنا، جزا فضا نہ کرنا، لیکن عربی زبان کے اندر صبر کے معنی آمنوا اصبروا، جو قرآن کہہ رہا ہے صبر کرو، جم جاؤ، اپنے اصولوں پہ ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ ہاں وصابروا، صرف یہ نہیں بلکہ صبر کی فضا پیدا کرو، صبر کا ماحول پیدا کرو۔ یہ شامیانہ ہے، ایک چھوٹا شامیانہ، ایک بڑا شامیانہ۔ صبر کا اتنا بڑا شامیانہ پیدا کرو کہ سارے سر اس کے نیچے آ جائیں، سارے انسان اس کے اندر آ جائیں۔ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ورابطوا دینی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور ایسے موقع پہ نظر آ رہی ہے کہ جب ہر طرف بے دینی ہے، ہر طرف گناہ کی زندگی ہے، بلکہ صرف گناہ کی زندگی نہیں، گناہ پہ فخر کیا جا رہا ہے، صرف بے حیائی نہیں، بے حیائی پہ فخر کیا جا رہا ہے، صرف سود خونا نہیں، سود لینا کمال سمجھا جا رہا ہے، صرف شراب نوشی نہیں، شراب کی محفلیں معاشرے کے اندر بڑی محفلیں کہلائی جا رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سچا ہے کہ یتقارب الزمان ویظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج، قالوا یا رسول اللہ وما الحرج، قال القتل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا وقت سے برکت نکل جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ کیا مطلب علم اٹھ جائے گا؟ علم والے اٹھ جائیں گے۔ یذهبون الصالحون فالاول 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 فتبقى حثالة كحثالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ ایسا وقت آئے گا اچھے لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، کوڑا کرکٹ پیچھے رہ جائے گا، اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کس گڑھے میں گریں، کہاں جائیں، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا علم اٹھ جائے گا، فتنوں کی بھرمار ہوگی، فتنے، بے حیائی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، دولت کا فتنہ، حرام خوری کا فتنہ، سود کا فتنہ، رشوت کا فتنہ، فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُلْكَشُخْ، مال کی محبت ایسی گھر کر جائے گی کہ بخل عام ہو جائے گا۔ اس دولت کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نفرت کرے گا، بہن بھائی سے نفرت کرے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان بکھر جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، سب دولت۔ وَيُلْكَشُخْ،
اور فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجْ، حرج قتل و قتال عام ہو جائے گا. کیوں مارا کوئی پتہ نہیں، کس کو مارا اسے بھی پتہ نہیں، کیوں مارا گیا مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں میں نے مارا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نبی کی بات ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، دو گروہ ایسے ہیں لم ارہما، میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا لیکن جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بہن الناس، کچھ لوگ ظالم ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، جس طریقے سے جس طریقے سے گائیں کی دم ہوتی ہے اس طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑ، یعنی ظالم کا عروج ہوگا اور ظالم معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا دوسرا گروہ ہاں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة الأخت البخت كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من مسيرة كذا وكذا. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ گروہ وہ عورتیں جو لباس بظاہر پہنی ہوئی ہوں گی لیکن عاریات پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس اتنا محدود ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا باریک ہوگا اور ایسی بد نصیب ہوں گی اور معاشرے کے لیے ایسی زہریلا ہوں گی کہ ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہوں گی، دوسروں کو گندگی کی طرف مائل کریں گی. اور فرمایا ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو میل سے آ رہی ہوگی. وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے حالات میں قرآن کیا کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اصبروا، ہاں ایمان لائے ہو نا، اصبروا اب صبر کرو، اب جم جاؤ، ہاں اب اپنے اصولوں کو نہ چھوڑنا، اپنی زندگی کو نہ چھوڑنا، اپنی ثقافت کو نہ چھوڑنا، اپنی معاشرت کو نہ چھوڑنا. ہاں یہ دور ایسا تمہیں ضرور ملے گا کہ تانے بھی لوگ دیں گے، ہاں بینک انہوں نے دروازے بھی چوپٹ کھول رکھے ہوں گے، ہاں بے حیائی بھی فروغ پا لے گی، ہاں گندگی بھی قدم قدم پہ آئے گی، اپنی بھی تانے دیں گے، بیگانی بھی تانے دیں گے، ہر ایک راستہ روکے گا، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، ہر ایک آدمی حوصلہ شکنی کرے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، ہر آدمی تانے دے گا، ارے کوئی جسے کہیں کہ ہمت نہیں بڑھائے گا، ہر ایک ٹانگ کھینچے گا دین پہ چلو گے. لیکن فرمایا اصبروا، صبر کرو اور صرف خود نہ صبر کرو، وصابروا، ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھاؤ، خود بھی دین کی زندگی اختیار کرو، دوسروں کو بھی لے کے آؤ. یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہو رہا کہ ایسی فضا کے اندر دین پہ چلنا آسان نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے اس موقع پہ دین پہ چلنا جیسے کہ ہاتھ میں دھیکتا ہوا انگارہ لینا. کون ہے جو اپنی مٹھی کے اندر دھیکتا ہوا انگارہ لے؟ لیکن ایسے حلال کے اندر جہاں ہر طرف بے حیائی پھیلی ہے پھر بھی یہ صبر کرتا ہے، اپنی آنکھ کے اندر حیا کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کان کو گندگی سننے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے پیٹ کے اندر حرام جانے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے گھر کو گندگی سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی تجارت کو خیانت سے بددیانتی سے محفوظ رکھتا ہے، پھر بھی دین پر عمل کرتا ہے. آمنوا اصبروا وصابروا، اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی دینی خوشبو سے دوسروں کو بھی معطر کرتا ہے. ہاں اس دیے سے دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اس چراغ سے دوسروں کو بھی چراغ روشنی مہیا کرتا ہے. وصابروا، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی نماز پر مطمئن ہے، اپنی دینداری پر مطمئن ہے، اپنے ظاہر پر مطمئن ہے، بلکہ اتنا بڑا صبر کا ماحول پیدا کرتا ہے، دین پر جمنے کی ایسی فضا پیدا کرتا ہے کہ اس شامیانے کے نیچے اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے، اس شامیانے کے نیچے اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے، اس شامیانے کے پیچھے اس کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، اس شامیانے کے نیچے اس کے پڑوسی بھی آ جاتے ہیں، اس شامیانے کے نیچے اس کے اہل و عیال بھی آ جاتے ہیں، اس کا خاندان بھی آ جاتا ہے، سوسائٹی بھی آنے لگتی ہے. ارے جتنا لمبا یہ شامیانہ صبر کا یعنی دین پر جمنے کا فضا جتنی عام کر سکتے ہو اس میں دریغ نہ کرنا. آمنوا اصبروا وصابروا، اگر اپنا دین بھی بچانا ہے
تو پھر اس شامیانی کا خیال کرنا پڑے گا، اس فضا کا خیال کرنے پڑے گا، یہ ماحول پیدا کرنے پڑے گا، دوسروں کو حوصلہ دینا پڑے گا، دوسروں کی ہمت بڑھانی پڑے گی، دوسروں کے ساتھ دوسروں کو تعریفی کلمات دینے پڑیں گے، اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک معاشرے کے اندر شریعت کے مطابق کوئی شادی کر رہا، ساتھ دو اس کا، بہت اچھا کر رہا ہے، تو نے نبی کی وہ سنت زندگی جو معاشرے سے اٹھ چکی ہے۔ ارے کوئی ایک نے نبی کی صورت اپنے چہرے پہ سجا لی، اسے اس کی حوصلہ افزائی کرو، یقیناً اس کے لیے مشکل ہے، دفتر والے بھی نکال دیں گے، ہو سکتا ہے ملازمت کے اندر بھی رکاوٹیں آئیں، ہو سکتا ہے بڑی تنخواہ بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے سود کے جسے کہیں کہ بے دین طبقہ اسے تانے بھی دے، ہو سکتا ہے راہ چلتے اسے کوئی تکلیف بھی پہنچائے، لیکن تم مسلمان ہو، تم حوصلہ دو۔ ارے دیکھ خوش نصیب ہے تجھے آج محمد رسول اللہ کی شکل اور صورت نصیب ہو گئی ہے، ہاں تم اسے حوصلہ دو۔ ایک آدمی نے سود سے توبہ کر لی، تم اسے حوصلہ دو، ارے ہاں تو نے اللہ سے اعلان جنگ سے تو نے برات کا اعلان کر دیا، نصیب والا ہے، نصیب والا ہے۔ ہاں زندگی میں رہنا کتنا ہے، لیکن اگر اللہ سے اعلان جنگ کرتا اور اللہ سے دشمنی لیتا، نہ یہاں سنورتا نہ یہاں سنورتا۔ کوئی ایک بہن اور بیٹی گھر کے اندر حیا کی زندگی اختیار کرتی ہے، باپ بھی حوصلہ افزائی کرے، بہن بھی حوصلہ افزائی کرے، بھائی بھی حوصلہ افزائی کرے، ارے ہاں تو نے اس گندے ماحول سے اپنا دامن بچا لیا، اپنی حیا کی حفاظت کر لی، ہاں تو نے ایمان کے جوہر کو محفوظ رکھا، تو اللہ کے رسول کی کل شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کو حوصلہ دے، اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وصابروا وصابروا، ارے یہ فضا پیدا کرو، اس کی فضا پیدا کرو، ماحول پیدا کرو، ہر شخص دین پہ جم سکے، نبی کی سنت پہ آ سکے، گھر کے اندر شریعت کا نظام زندہ ہو سکے، پردہ زندہ ہو سکے، گناہوں کے آلات گھروں سے نکل سکے، حلال کھونے کا رواج آ سکے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ حضرت عمر ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، اور کافروں کے ہاتھوں جب گرفتار ہوئے تو کافر نے چاہا کہ عمیر کو اس کے دین سے دستبردار کرا لیا جائے، اور اسے آفر کی کہ آدھی ملکی سلطنت مل جائے گی، نہ مانا، کہا یہ بیٹی میری تیرے نکاح میں آ جائے گی، پھر بھی یہ مسلمان نہیں مانا، کافر نے کیا کیا، اپنی بیٹی کا ہتھیار استعمال کیا، اسے کہا کہ تو اس کے پاس جا، اسے ورغلا، اس کے پاک دامنی کو داغ دا۔ اس لیے کافر کے لغت میں اس کی ڈکشنری کے اندر تو غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چاہا کہ اس بیٹی کے ذریعے اس نوجوان کا ایمان ختم کیا جائے، ہاں اس کی پاک دامنی کو خطرے میں ڈالا جائے۔ یہ لڑکی 1 دن 2 دن 3 دن اپنے سارے ناز و نخروں کے ساتھ، اپنی سب کچھ جسے کہیں کہ خوبصورتی حسن کے ساتھ، روم کی عورت تھی، اور ایک طرف یہ نوجوان جو عرب کا تھا، اس کا شباب، عرب کا شباب، قوت، طاقت، ہڈیوں میں گودا، گرم خون، سب کچھ، لیکن دوسری طرف حسن روم کا، دونوں ملے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ وہ مرد تھا جس نے قرآن کی آیتیں سن رکھی تھیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ مسلمانوں، کبھی کبھی یہ گھڑی آیا کرتی ہے، کبھی کبھی یہ آزمائش آیا کرتی ہے، کبھی کبھی قدم آزمائش کے اندر گر جایا کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے تم مومن ہو، مسلمان ہو، ہاں اللہ کے وفادار ہو، صابر ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، رب کے ہو یا مخلوق کے ہو، اپنے ایمان کو داغدار کرنا چاہتے ہو یا بچانا چاہتے ہو، اپنی حیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہو یا ننام کرنا چاہتے ہو، اپنی پاک دامنی پر دھبا ڈالنا چاہتے ہو یا اسے محفوظ کرنا چاہتے ہو، ارے حلال کھانا چاہتے ہو یا حرام لینا چاہتے ہو، کبھی کبھی زندگی میں یہ موقع آتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ صبر کا مظاہرہ، اپنی آنکھ کی حفاظت۔ کیوں مسلمان ہے تو، مسلمان ہے، تیری آنکھ کیوں خیانت کرے، تیرا آنکھ کیوں زنا کرے، تیرے کان کیوں زنا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، جب کسی غیر محرم بیٹی کو یہ دیکھتا ہے شہوت کے ساتھ، گندی نظر کے ساتھ، اس کی زبان بھی زنا کرتی ہے، جب یہ کسی غیر محرم سے لطف لینے کے لیے بولتا ہے، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، جب یہ گندے بول اپنے کانوں سے سنتا ہے، اس کا دل بھی زنا کرتا ہے، جب غیر محرم کا تصور لے کر اپنے دل کے اندر مزے لوٹتا ہے، بظاہر دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن ایک رب ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی صدور، وہ سب دیکھ رہا، اس کی آنکھ نے کہاں خیانت کی، اس کے دل نے کہاں خیانت کی، اس کے کان نے کہاں خیانت کی، اس کی زبان کہاں خلوتوں کے اندر خیانت کر رہی، وہ سب جانتا ہے۔ عبیر ابن حبیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا،
صبر کا دامن نہ چھوڑا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, وہ عورت لڑکی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حجر او حدید, کہاں بھیجا تھا آپ نے مجھے؟ پتھر کی طرف بھیجا تھا, کسی لوہے کی طرف بھیجا تھا. نہ یہ نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے, نہ یہ ہاتھ بڑھاتا ہے, نہ اس کے جسم میں حرکت آتی ہے, نہ اس کا شباب داغدار ہونے کا نام لیتا. کہاں بھیجا تھا؟ الی این ارسلتنی الی حجر او حدید, سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ نوجوان تھا جس نے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تمہارے پاس بہت قیمتی جوہر ہے. چند ٹکوں کی خاطر, ظاہری حسن کی خاطر, ظاہری چمک دمک کی خاطر اپنے ایمان کو مت فنا کرو, اپنی زندگی کو مت برباد کرو, اپنی آخرت کو مت بگاڑو. ارے کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ دولت کی بنیاد پر کتنی عزت لے لو گے؟ عہدوں کی بنیاد پر کتنی عزت کما لو گے؟ معاشرے کے اندر اسٹیٹس بنا کر کتنا تعریفیں سن لو گے؟ لیکن رہنا کتنا ہے دنیا کے اندر؟ کتنے دن زندگی ہے؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ایمان والو اسبرو وصابرو, خود بھی جم جاؤ دین پر, خود بھی نبی کی زندگی پہ جم جاؤ, اپنے معاملات, معاشرت, اخلاق, عبادات ٹھیک کر لو. وصابرو, اور اس فضا کو عام کرو, ہاں اس زندگی کو عام کرو. یہ دین کی زندگی کا یا شام آنا اتنا عام کرو کہ سوسائٹیاں اس کے اندر آ جائیں, علاقے اس کے اندر آ جائیں, معاشرے اس کے اندر آ جائیں. یقیناً خطرات ہوں گے, لیکن ساتھ فرمایا واتقوا اللہ, اللہ کو حاضر ناظر سمجھو. اللہ بھی تو ہے کوئی, اللہ بھی تو ہے. الا لہ الخلق, الا لہ الخلق, وہ ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. ولہ الامر, اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے, خالق بھی وہی ہے, چلاتا بھی اس کائنات کو وہ ہے. جب تم اس کو حاضر ناظر سمجھ کے کرو گے تو وہ نہیں بگاڑے گا تمہاری, ہاں وہ تمہیں نہیں رسوا کرے گا, ہاں تمہاری زندگی ناکام نہیں کرے گا. واتقوا اللہ, اس ذات کے بھروسے پر, اس ذات کے بھروسے پر اعتماد کر کے اپنا من دھن, اپنا ظاہر باطن, اپنی خلوت جلبت, اپنے گھر بازار کی زندگی, اپنی خوشیاں غمیاں, اپنی پوری زندگی ارے دین کی فضا میں لے کے آؤ, دین کے ماحول میں لے کے آؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ نے خوشخبری دے دی, ارے کامیاب ہو جاؤ گے. کون یقین دہانی کرا رہا ہے مسلمانوں؟ کچھ تو اللہ پر ایمان کا لحاظ کر لیں. کون یقین دہانی کرا رہا ہے؟ جسے ہم خالق مانتے ہیں, جسے ہم مالک مانتے ہیں, جسے ہم قادر مانتے ہیں, جسے ہم مومن اور مہیمن مانتے ہیں, جسے ہم عزیز مانتے ہیں, جسے ہم متکبر مانتے ہیں, جس کے جلال اور عظمت کے ہم قائل ہیں, جس کی قدرت کا ہم اعتراف کرتے ہیں, جس کی طاقت کا ہم اعتراف کر رہے ہیں, جس کے مدبر ہونے پر ہم نے ایمان لا رکھا ہے, ارے وہ رب یقین دہانیاں کرا رہا ہے. دنیا کا کوئی حاکم, عارضی عہدیدار اور منصب والا اگر میری زندگی کا معاملہ اپنے اوپر لے لے تو کتنا مطمئن, ارے نہیں بس اب تو کام بن جائے گا, اب تو زندگی بن جائے گی. اس صاحب نے میری زندگی کی ذمہ داری لے لی ہے, گھر کی ضرورتیں بھی وہاں سے پوری ہو جائیں گی, دفتر کا معاملہ بھی مسئلہ نہیں, اولاد کے مستقبل کی پریشانی بھی نہیں ہوگی. ارے جہاں الجھن ہوگی صاحب اختیار کو فون کر دوں گا, رابطہ کر لوں گا, کام بن جائے گا. ارے کیا اللہ کی اس یقین دہانی پر ہمارا دل اتنا بھی مطمئن ہوتا ہے؟ ہم سب اپنا ایمان کا محاسبہ کریں, کہاں گیا ایمان, کہاں گیا ایمان. اس لیے مسلمانوں خدا رہا اس زندگی کے سانسوں کا کوئی پتہ نہیں, ہاں کوئی پتہ نہیں. خدا رہا اپنے اللہ کو راضی کرے. سوسائٹی, معاشرے, حالات, حکمرانوں سے نہ ڈریں, قوت اور طاقت سے نہ گھبرائیں, ہاں ارد گرد ماحول سے نہ پریشان ہوں, ہمت کے ساتھ اپنے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لگائیں, اپنے معاشرے کے اندر سجائیں, اپنی پوری زندگی اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں, اور جتنا ہم سے بن پاتا ہے خدا را اس فضا کو عام کریں. ہاں برائی عام کرنے والے بہت, بے حیائی عام کرنے والے بہت, بے دینی عام کرنے والے بہت, ہاں گندگی عام کرنے والے بہت, حرام کھلانے پر عام کرنے والے بہت, شراب کی محفلیں سجانے والے بہت, سود خور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے ہمارے پاس تو سچا دین ہے, سچا نظریہ ہے, سچی زندگی ہے, کامیاب دستور حیات ہے. ارے جہاں ناکامی ہے, جہاں کامیابی ہے, جہاں ناکامی کا نام و نشان نہیں, ہم اس پیغام کو کیوں نہیں پھیلاتے؟ ہم اس کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں آمادہ کرتے؟ ہم وہ فضا کیوں عام نہیں کرتے اپنے گھروں کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر؟ خدا را میرے دوستو,
یہی کامیابی کا راستہ ہے. وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں اللہ کے دین پہ دستبردار نہیں ہوں گا، نہ طاقت کی بنیاد پر، نہ لالچ کی بنیاد پر، نہ ترغیبات کی بنیاد پر، نہ مفادات کی بنیاد. زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، میں اپنے اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. یہی اللہ کہہ رہا، اسبرو اسبرو، صبر کرو. اور یہ فضا عام کرو، ذہنوں میں بٹھاؤ، اولادوں کی، گھر والوں کی. ارے سب کچھ لٹ جائے، دین بچ جائے تو سودا سستا ہے، پھر بھی کامیابی ہے. اللہ کا یہ ہدایت نامہ ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کی دل کی تختیوں پہ لکھ لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر ہر وقت اس پہ غور کرنا چاہیے. اے ایمان والو، اسبرو، دین پہ جم جاؤ. وصابرو، دین پر جم جانے کی فضا عام کرو. ورابطو، دین کی سرحدوں کی حفاظت کرو. اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے وہ دے ڈالو، لیکن دین کی سرحدوں کو خطرے میں نہ ڈالو. لعلکم تفلحون، اسی میں کامیابی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک